دور حاضر کے ابھرتے ہوئے فتنے کی سرکوبی کے لیے اس شہر کے علماء کرام نے انعقاد کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ علماء نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ موضوع نہایت ہی حساس موضوع ہے اور خالص علمی موضوع ہے۔ سرسری سماعت کریں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا تعلق خالصتاً علم سے ہے، لہذا نہایت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ ایک اجلاس اس فتنے کو دبانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی، استاد دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کا پرمغز خطاب سماعت کریں گے۔ چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخیر زمانے میں بہت سے دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، جن کا کام ہے فریب کاری، جن کا کام ہے جھوٹ بولنا، بلکہ جھوٹ بولنا ہی نہیں، بلکہ یہ کوشش کرنا کہ پوری دنیا جھوٹ پر اتر آئے۔ یَأْتُونَکُم مِّنَ الْأَحَادِیثِ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایسی حدیثیں پیش کریں گے اور لائیں گے بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، ایسی حدیثیں تمہارے سامنے وہ لا کر رکھ دیں گے کہ کبھی تمہارے اکابر و اسلاف نے ان روایتوں کو سنا بھی نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہذا تم ان فتنوں سے بچنا، اوروں کو بھی بچانا، ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور فتنے میں ڈال دیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس روایت میں چند اضافہ کے ساتھ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت فی غریب الحدیث میں اور اضافہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یأتونکم من الاحادیث فما جاء موافقا بکتاب اللہ وسنتی فهو منی ومن لم يوافق بکتاب اللہ وسنتی فلیس منی۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات جب احادیث پیش کریں گے تو انہیں پرکھ لینا پہلے۔ اب پرکھو گے کیسے؟ اللہ کے
رسول فرماتے ہیں فما جاء موافقا بکتاب اللہ و سنتی، کہ جو میری کتاب اور سنت کی موافقت کرے گی فَهُوَ مِنِّي، تو یہ سوچنا کہ یہ میری حدیث ہے۔ وَمَن لَّمْ يُوَافِقْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فَلَيْسَ مِنِّي، اور اگر وہ کتاب اللہ اور میری سنت کی موافقت نہیں کرتی ہے تو یہ سمجھنا کہ وہ میری حدیث نہیں ہے۔ یہ پرکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی حدیث سامنے آئے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کسوٹی پر اسے رکھو۔ اگر وہ کتاب اللہ کے عین مطابق ہے یا سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو پھر کہنے میں کوئی نقصان نہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اگر یہ کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہے تو یہ بات کلیئر ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کی بات اور قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے۔ آپ نے اس دوسری حدیث میں اگر غور کیا ہوگا، میں نے پہلے کہا کہ ایک علمی بحثیں ہیں اور آپ کو زیادہ تر آج کل چائے کے ہوٹلوں میں یہ بحثیں ملیں گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ سمجھو یہ اکابر و اسلاف جس نے اپنی پوری زندگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو حاصل کرنے میں گزار دی ہے، ان بزرگوں نے، ان اکابر نے بخاری اور مسلم کو نہیں سمجھا۔ آج کا نوجوان اور زیادہ تر وہ نوجوان جو جدید غیر مقلد ہے، چائے کے ہوٹلوں میں چھوٹا سا رسالہ ان بغل میں دبائے، وہ یہ کہے گا کہ بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، ترمذی میں یہ لکھا ہے، ابو داؤد میں یہ لکھا ہے۔ یہ وقت کا عظیم فتنہ ہے کہ آپ کو چائے کے ہوٹلوں میں بھی بخاری ملے گی اور مسلم ملے گی۔ آپ نے الفاظ غور کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ اور میری سنت۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کتاب اللہ اور میری حدیث۔ آپ نے سنت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے استاد کی تشریف فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عمل کے لیے جہاں بھی ارشاد فرمایا ہے، حدیث کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، سنت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہدایت پر قائم رہو گے، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ آپ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا میری سنت پہ عمل کرنا۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم نہیں دیا ہے۔ حدیث ایک علمی چیز ہے۔ بعض بات چونکہ میں بھی بڑی کے علاقے میں رہتا ہوں اور پورا غیر مقلدین کا علاقہ ہے اور ان سے روزانہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے، میں نے پوچھا بھائی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہتے اللہ کے رسول کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو تیرا ناقص علم نے تجھے گمراہ کیا۔ محدثین نے لکھا ہے اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، تین چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ اللہ کے دربار میں نبی کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور نبی دیکھ کر بھی خاموش ہے، اس کا نام ہے تقریر۔ اس لیے کہ نبی ہدایت کے سرچشمے ہیں، نبی کو اللہ نے ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔
نبی کو رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کی ذات سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کوئی صحابہ غلط کام کرے اور اللہ کے نبی خاموش رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نبی خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے عمل صحیح کیا، نبی نے خاموشی کے ساتھ اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کا نام ہے تقریر۔ اسی کو محدثین نے لکھا ہے، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے: نبی کا قول، نبی کا فعل اور نبی کی تقریر۔ یہ آپ کو پورے چائے کے ہوٹلوں میں گمراہ کرنے والے بہت ملیں گے، اس لیے میں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، حدیث 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پہ عمل کرنے کے لیے حکم دیا ہے، حدیث کے لیے حکم آپ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت ایک الگ چیز ہے، حدیث ایک الگ قبیلے کا نام ہے۔ سنت کا تعلق الگ ہے اور حدیث کا تعلق الگ ہے۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک زمانے آپ نے ایک ارشاد فرمایا اور کچھ زمانے کے بعد آپ نے دوسرا ارشاد فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا نبی کی موجودگی میں صحابہ نے جس ارشاد کو قبول کیا ہے اور صحابہ کی زندگی میں نبی کا جو ارشاد ہے وہ سنت ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر کام کو کیا، یہ سنت ہے۔ صحابہ کی زندگی میں جو چیز آ گئی یہ سنت ہے۔ حدیث آپ نے بہت سی ارشاد فرمائی۔ لہذا سنت الگ چیز کا نام اور حدیث الگ چیز کا نام ہے۔ صحابہ کے عمل میں جو چیز آ گئی، اللہ کے نبی نے کنٹینیو جس چیز کو کیا وہ سنت ہے، ورنہ حدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، ہیڈنگ قائم کیا ہے، باب البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ اس کے بعد روایت لاتے ہیں عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصيته۔ فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ ایک قوم کے پورا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے بعد وضو کیا۔ اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا نبی کا عمل ہے، لیکن نبی کا یہ عمل کنٹینیو نہیں ہے۔ نبی نے ساری زندگی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی نبی کے اس عمل کو اختیار نہیں کیا ہے۔ اگر تاریخ میں کسی کو معلوم ہے تو بتاؤ، کسی ایک صحابی نے، اگلے درجے کے صحابی نے بھی نبی کے اس عمل کو اختیار نہیں کیا۔ تمام صحابہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے۔ یہودیوں نے کہا تو تیرے نبی پیشاب پکانا کا بھی ڈھنگ بتاتا ہے، مذاق اڑایا۔ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ہاں میرا نبی تو دین کی تمام باتیں بتاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے پیشاب کیا جائے گا۔ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان یہ بخاری کی جو ہے، لیکن اللہ کے نبی نے دوبارہ کبھی زندگی میں عمل کیا اور نہ کسی صحابی نے اس عمل کو اختیار کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضرور ہے لیکن سنت نہیں ہے، اور نبی نے سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، نبی نے حدیث پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اسی پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس بہت سے ایسے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، احادیث لے کر کے آئیں گے، فما جعلوا بقبل کتاب اللہ و سنتی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی موافقت کرے گی وہ میری حدیث ہے، وہ میری سنت ہے، وہ مجھ سے ہے، اور جو کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہے وہ میری حدیث نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک مسئلہ تو آپ نے یہ سمجھا کہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد والے کا زمانہ، اس کے بعد اس کے بعد والے کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسئلہ مشکل نہیں تھا. جو مسئلہ کر پیش ہو نبی سے جا کر پوچھ لو. نبی کے بعد صحابہ میں اعتماد کا غلبہ تھا، صحابہ میں حسن ظن تھا، صحابہ میں آپس میں محبت تھی، صحابہ میں آپس میں پیار تھا، جس کی بنیاد پر خواہشات نفس کا کوئی غلبہ نہیں تھا. جس صحابی کو جس مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے کسی صحابی کے بعد کچھ نہیں بلاتے، مسئلہ پوچھ کے کیا عمل کر لیتے. صحابہ کے بعد جو دور آیا، اس دور میں اب طبقے بٹ گئے. ایک طبقہ جس نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا. چونکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جو اختلاف شروع ہوا، وہ اختلاف آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت علی کے دور میں اختلاف اور بھیانک شکل اختیار کیا ہے، اور اس اختلاف کے نتیجے میں بہت سے دجال و کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے جملے کھڑے اور اس کے ساتھ لکھ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد کے زمانے میں لوگوں کو شک ہونے لگا کہ جو اصلی حدیث اللہ کے نبی کی وہ کون سی ہے اور جو کھڑی ہوئی شیعوں کی ہے وہ کون سی ہے. لہذا دونوں عربی زبان میں آپس میں خلط ملط. اللہ پاک کا نظام ایسا ہوا، اللہ پاک نے ایک طبقہ پہ کیا چنا، خاص کر ان احادیث کو چن کر کلیئر واضح کر دیا. میرے دوست کو یاد رکھو، امت پر اتنا بڑا احسان کیا محدثین نے، نبی کی ایک ایک حدیث کو کلیئر کر کے واضح کر کے کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے. اور جتنی موضوع حدیثیں، کھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، تمام حدیثوں کو الگ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور یہ کھڑی ہوئی کلام. اس زمانے میں ایک طبقہ اور سامنے آیا جس نے ان احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے. اب دو طبقے ہو گئے، ایک نے حدیث کو جمع کیا اور ایک نے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا. جو لوگ حدیثوں کو جمع کرنے والے تھے اس زمانے میں انہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا، اور جو لوگ اس سے مسائل نکالنے والے تھے اس زمانے میں انہیں اصحاب الفقہ، اصحاب الرائے کہا جاتا تھا. لہذا دو طبقے ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اصحاب الرائے ہیں، مسائل کا استنباط کرنے والے ہیں، انہیں احادیث کا پتہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر احادیث کا پتہ نہیں ہے تو یہ مسائل کا استنباط کہاں سے کرے گا؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے احادیث کو جمع کیا ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہے. یہ نظام خداوندی ہے. اللہ پاک نے دو طبقے سے الگ الگ کام لیا، ایک سے حدیث کو جمع کرنے کا اور ایک سے مسائل کا استخراج کرنے کا. بعض غیر مقلدین کی کتابوں میں لکھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 حدیث سے یاد. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 حدیث سے یاد. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، انہیں تو صرف 17 حدیث سے معلوم، اس سے زیادہ حدیث کی مجھے معلوم. کہا کہ آج تک میں ابو حنیفہ کی 100% تقلید کرتا تھا، لیکن تمہارے اس سوال کے بعد 100% سے زیادہ مزید 10% ان کی تقلید کروں. کیوں بھائی؟ آپ نے کہا انہیں 17 حدیث معلوم ہے. کہا جس نے 12 لاکھ مسائل کا استعمال 17 حدیث سے کیا ہوگا اس کے اندر علم کتنا ہوگا تو سوچ لے. جس نے 12 لاکھ مسائل کا استعمال کیا ہو اور اسے صرف 17 حدیث یاد ہو، 17 حدیث سے 12 لاکھ مسائل نکالا ہوگا، اندازہ لگا اس کے علم کا کیا حال ہے. تو ہم ان کی تقلید نہیں کرو تو کن کی تقلید. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ دو طبقے ہو گئے، ایک اصحاب الرائے جنہیں اصحاب الفقہ کہا گیا اور ایک اصحاب الحدیث جنہیں عربی میں اہل الحدیث بھی کہا گیا. کیوں بھائی؟ اصحاب کے معنی اہل کے معنی برابر ہیں.
آج کل کے غیر مقلدین نے انہی اہل حدیث کو لیا ہے کہ وہ بھی اہل حدیث تھے، ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ وہ اہل حدیث اس بنیاد پر نہیں تھے کہ وہ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، بلکہ اہل حدیث اس بنیاد پر تھے کہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، وہ احادیث کے حافظ تھے۔ محدثین کی اصطلاح میں حافظ اس کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن کو کہتے ہیں، لیکن محدثین کی اصطلاح میں حدیث حافظ اسے کہا جائے گا جسے 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ یاد ہیں۔ لہٰذا یہ طبقے ہو گئے، ایک اصحاب الرائے، ایک اصحاب الحدیث۔ یہ اصحاب الرائے میں اب یہ بہت سے لوگ، بہت سے ائمہ، بہت سے علماء تیار ہو گئے، ایک نہیں انیک ہزاروں ہزار لوگوں نے مسائل کا استعمال کیا ہے۔ یہ زمانہ آگے چلتا گیا۔ اب جب خواہشات نفس کا غلبہ آیا، اب لوگوں نے کوشش کی کہ کن کے مسئلے شریعت کے تمام شعبوں میں ملتے ہیں اور کن کے استعمال کیے ہوئے مسئلے شریعت کے تمام شعبوں میں نہیں ملتے۔ لہذا ہزاروں اماموں میں صرف 4 ائمہ ایسے نکلے جن کے استعمال استخراج کیے ہوئے مسائل شریعت کے تمام شعبوں میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ،